بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ہسٹری چینل میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ سنو ہسٹری چینل میں آپ کو پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی ہسٹری اور ورلڈ آف ہسٹری، یہاں پہ آپ کو ٹاپک سننے کو ملیں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ بروقت ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، پاکستانی حکمران سن 1948 سے لے کے 2022 تک، جو یہ موجودہ سال چل رہا ہے، یہاں تک کہ پاکستان کی حکمرانی کی ہسٹری آپ کو سنائیں گے، اور یہ کب، کون سے سن میں کون سا سیاستدان آیا۔ تو ویڈیو کو پورا سنیں، دیکھیں اور لائک کیجئے۔ سن 1948 میں جناح صاحب کی اچانک وفات ہو گئی، جس کے بعد حکومت لیاقت علی خان کو سونپی گئی۔ سن 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ سن 1951 سے لے کر سن 1958 تک کئی حکومتیں آئیں اور ختم ہو گئیں۔ سن 1956 میں پاکستان میں پہلا آئین نافذ ہوا۔ اس کے باوجود سیاسی بحران کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1958 میں پاکستان میں مارشل لا لگ گیا۔ پاکستان میں موجود تمام بڑے ایبی ڈیم جنرل ایوب کے دور میں امریت میں بنائے گئے۔ جنرل ایوب کے دور میں پاکستان میں ترقی تو ہوئی، لیکن مشرقی پاکستان دور ہوتا گیا۔ سن 1963 میں پاکستان کے دوسرے آئین کا نافذ ہوا، مگر مشرقی پاکستان کے حالات آہستہ آہستہ بگڑتے گئے۔ ایوب خان عوامی احتجاج کی وجہ سے حکومت سے علیحدہ ہو گئے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے حکومت اپنی فوج پیشے رو جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دی۔ سن 1971 کے عام انتخابات میں مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ کی واضح کامیابی کے باوجود فوجی حکمران یحییٰ خان نے اقتدار کی منتقلی کے بجائے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کو ترجیح دی۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علیحدگی پسندوں کو بھرپور مالی اور عسکری مدد فراہم کی، جس کے نتیجے میں آخرکار دسمبر سن 1971 میں سکوت ڈھاکہ ہو گیا اور مشرقی پاکستان ایک علیحدہ ملک بنگلہ دیش کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ سن 1972 سے لے کر سن 1977 تک پاکستان میں پی پی کی حکومت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر اور بعد ازاں وزیر اعظم رہے۔ اس دور میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی رضامندی سے آئین پاکستان مرتب اور نافذ عمل کیا گیا۔ اس دور میں سوشلسٹ اور پین اسلامی عنصر بڑھا۔ اس دور میں پاکستان میں صنعتوں اور اداروں کو قومیہ لیا گیا۔ اس دور کے آخر میں حزب اقتدار اور حزب اختلافات کے درمیان میں کشیدگی بڑھ گئی اور اس کے نتیجے میں سن 1977 میں دوبارہ مارشل لا لگ گیا۔ اگلا دور سن 1977 تا سن 1988 مارشل لا کا تھا۔ اس دور میں پاکستان کے حکمران جنرل ضیاء الحق تھے۔ افغانستان میں جنگ کی وجہ سے پاکستان کو بہت امداد ملی۔ اس دور میں سن 1985 کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے اور جنیجو حکومت بنی، جسے سن 1988 میں ضیاء الحق نے برطرف کر دیا۔ سن 1988 میں صدر مملکت کا طیارہ گر گیا اور ضیاء الحق کے ساتھ پاکستان کے اعلیٰ عسکری قیادت کی اکثریت زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستان میں پھر سے جمہوریت کا آغاز ہوا
جب جنرل ضیاء الحق جب ان کا وفات ہوا تو لوگ بہت روئے۔ اس کے بعد سن 1988 میں انتخابات ہوئے اور بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پی پی اور اس کے حلیف جماعت اقتدار میں آئیں۔ کچھ عرصہ بعد صدر غلام اسحاق خان نے حکومت کو برطرف کر دیا۔ سن 1990 میں نواز شریف کی قیادت میں آئی جی آئی اور اس کے حلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ سن 1993 میں یہ حکومت بھی برطرف ہو گئی۔ اس کے بعد پاکستان کے نئے صدر فاروق لغاری تھے۔ اگلے انتخابات سن 1993 میں ہوئے اور ان میں دوبارہ پی پی اور اس کی حلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ صدر فاروق احمد لغاری کے حکم پر یہ حکومت بھی برطرف ہو گئی۔ سن 1997 میں انتخابات کے بعد دوبارہ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون اور اس کی حلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ اس حکومت کے آخری وقت میں سیاسی اور فوجی حلقوں میں کشیدگی بڑھ گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 1999 میں دوبارہ فوجی حکومت آ گئی، یعنی کہ صدر مملکت پرویز مشرف بنے اور 2001 میں ہونے والے انتخابات کے بعد وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی بنے۔ 2004 میں جنرل پرویز مشرف شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا۔ مختصر عرصے کے بعد چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سر انجام دیں اور شوکت عزیز کے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے۔ شوکت عزیز قومی اسمبلی کی مدت 15 نومبر 2007 کو ختم ہو۔ 16 نومبر 2007 کو سینٹ کے چیئرمین جناب میاں محمد سومرو نے عبوری وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ فروری 2008 میں الیکشن کے بعد پی پی نے جناب یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم نامزد کیا، جنہوں نے مسلم لیگ نون اے این پی کی حمایت سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ 22 جون 2022 کو یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد راجہ پرویز اشرف نئے وزیر اعظم بنے۔ مئی 2013 میں عام انتخابات ہوئے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھری۔ یوں نواز شریف پاکستان کے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 28 جولائی سن 2017 کو عدالت عظمیٰ نے تاریخ دہراتے ہوئے ایک اور وزیر اعظم نواز شریف کو پاناما لیکس فیصلے میں تاحیات نااہل قرار دے کر برطرف کر دیا اور یوں پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی نئے وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم بنے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جیسے کہ پتہ ہے اب جو حکومت جو چل رہی ہے وہ کچھ ماہ ہوئے ہیں حکومت بنے کو، وہ مسلم لیگ نون اور شہباز شریف کی ابھی باقی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ہسٹری پاکستانی حکمرانوں کی سن 1948 سے لے کر سن 2022 تک جو حکومتیں آئیں، جو وزیر اعظم بنے، جو صدر بنے، یہ آپ کو ہم نے آگاہ کیا۔ امید ہے آج کی ہسٹری آپ کو پسند آئی ہے، تو اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔